ایک بادشاہ کے 3 بیٹے تھے اور بادشاہ زندگی کے آخری دنوں میں تھا۔ بادشاہ سوچ رہا تھا کہ اب میں ان تینوں بیٹوں میں سے کس کو اپنا اگلا جانشین بناؤں، اپنے گزرنے کے بعد یعنی بادشاہ مقرر کروں۔ بادشاہ نے کافی سوچنے کے بعد تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو، میں ایسے فیصلہ نہیں کر پاؤں گا کہ اپنے گزرنے کے بعد کس کو بادشاہ بناؤں۔ اس لیے میں ایک شرط رکھتا ہوں، جو کوئی میری شرط پوری کرے گا وہ میرے بعد بادشاہ کی کرسی پر بیٹھے گا۔ اور میری شرط یہ ہے، نور کہاں سے ملے گا؟ اگر آپ تینوں میں سے کوئی بھی یہ جان پائے گا تو وہ میرے مرنے کے بعد اگلا بادشاہ منتخب ہو جائے گا۔ اب تینوں شہزادے ایک دوسرے کے چہرے پر منہ تکتے رہ گئے، کیونکہ ان تینوں میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ نور کہاں ملے گا۔ اب جو 2 بڑے بھائی تھے عیاش پرست اور کافی گھمنڈی تھے، اور جو چھوٹا بھائی تھا وہ کافی نرم دل اور مہربان تھا، اور یایا کی مسائل سنتا اور ان کے کام کرتا تھا۔ لوگوں پر کوئی بھی مشکلات آتی تھی تو وہ سب سے پہلے آگے ہوتا تھا اور ان کی مشکلات حل کرنے میں کافی مدد کرتا تھا۔ اب بڑے بھائیوں نے آپس میں فیصلہ کر لیا کہ چھوٹے بھائی کو بادشاہت نہیں لینے دیں گے۔ ہم نور کا پتہ لگائیں گے کہ نور کیسے ملے گا، پھر پتہ لگنے کے بعد ہم دونوں آپس میں بادشاہت کا فیصلہ کر لیں گے، لیکن اپنے چھوٹے بھائی کو بادشاہت نہیں لینے دیں گے کیونکہ یہ نرم دل ہے اور یہ سارا خزانہ رعایا پر لٹا دے گا۔ چنانچہ تینوں بھائی جنگل کی طرف نکل گئے۔ اب 2 بھائی وہ الگ ایک طرف چلے گئے اور چھوٹا بھائی اکیلا تنہا راستوں پر چلا گیا۔ اب چلتے چلتے یہ 2 بھائی جنگل میں کافی دور نکل گئے تھے۔ اوپر سے شام ڈھل رہی تھی اور یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں پر انہیں آج رات سونے کا ٹھکانہ مل جائے۔ ایسے میں انہیں ایک دور جھونپڑی دکھائی دی جہاں پر دیا روشن تھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں جا کر سونے کی درخواست کریں گے، کیا پتا آج رات وہ ہمیں اس جھونپڑی میں سونے دیں۔ ایسے میں وہ جھونپڑی کے قریب پہنچ گئے تو وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ آدمی جھونپڑی کے بیٹھ سو رہا تھا۔ تو ان کو دیکھ کر بزرگ آدمی اٹھ بیٹھا اور بولا، کون ہو آپ لوگ؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم شہزادے ہیں، ہمیں آج رات یہاں پر سونے کی اجازت دی جائے، کیونکہ ہمیں دور دراز کوئی اور جگہ نظر نہیں آ رہی جہاں پر جا کر ہم آج رات بسر کر سکیں۔ بزرگ نے کہا کہ آپ لوگ یہاں پر کرنے کیا آئے ہیں اتنی دور جنگل میں؟ پھر پورا قصہ سنایا کہ ہمارے ابو اس دنیا سے گزرنے والے ہیں اور وہ اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہے ہیں، تو انہوں نے شرط رکھی ہے کہ نور کا پتہ لگا کر آؤ کہ نور کہاں سے ملے گا۔ جو پتہ لگا کر آئے گا میں اسے اپنے گزرنے کے بعد بادشاہ مقرر کر دوں گا۔ تو ہم لوگ نور کا پتہ لگانے آئے ہیں کہ نور کہاں سے ملے گا۔ تو بزرگ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو یہاں پر سونے کے لیے اجازت دیتا ہوں، اور میری 2 جوان بیٹیاں ہیں جو جھونپڑی کے اندر موجود ہیں، آپ لوگ ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ نور کہاں سے ملے گا، میں آپ کو صبح ہونے تک یہ بھی بتا دوں گا۔ تو ان دونوں شہزادوں نے حامی بھر لی اور دل ہی دل میں مسکرا رہے تھے لڑکیوں کا سن کر، کیونکہ ان کی نیت خراب ہو چکی تھی۔ اب رات کافی گزر چکی تھی، بزرگ کی آنکھ لگ گئی تھی، تو ان دونوں شہزادوں نے رات کے آخری پہر میں لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے قریب گئے تو لڑکیاں چلانے لگی، تو بزرگ آدمی کی آنکھ کھل گئی۔ بزرگ اپنی بیٹیوں کو بچانے اندر آیا تو انہوں نے بزرگ کو دھکے دینا شروع کر دیے۔ بزرگ آدمی کو دھکا لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا، تو ان دونوں شہزادوں نے اپنی من چاہی ہوس پوری کر کے وہاں سے فرار ہو گئے۔ اب بادشاہ کا جو چھوٹا بیٹا تھا وہ ساری رات جنگل میں گزار کر ادھر ادھر پھرتا رہا، پر اسے نور کا پتہ نہیں لگ سکا۔ اب شام ڈھلنے والی تھی، یہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کہیں پر رات گزارنے کا ٹھکانہ مل جائے، تو اسے ایک جھونپڑی نظر آئی کہ یہاں جا کر آج کی رات گزاری جائے۔ تو وہاں جا کر اس نے قریب سے آواز لگائی کہ کوئی یہاں پر موجود ہے جو مجھے آج رات یہاں پر گزارنے دے۔ تو ایک دھیمی سی آواز آئی کہ بیٹا اندر آ جاؤ۔ اندر جا کر چھوٹا شہزادہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ آدمی زندگی کے آخری ایام گزار رہا ہے اور 2 لڑکیاں بزرگ آدمی کے سرانے بیٹھ کر رو رہی تھیں۔ بزرگ نے شہزادے کو قریب آنے کا کہا اور اپنے ساتھ بٹھا کر اس کو رات والا سارا ماجرا سنایا کہ 2 لڑکے آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہاں پر رات بسر کرنے کے لیے کہا اور میں مان گیا، اور پھر انہوں نے میری بچوں کے ساتھ زیادتی کی اور مجھے دھکے دے کر زخمی کر دیا، اور اب میری حالت آپ کے سامنے ہے۔ تو شہزادے نے بزرگ آدمی سے کہا کہ وہ لڑکے کیسے دکھتے تھے اور وہ کیا چاہتے تھے؟ بزرگ نے کہا کہ وہ شہزادے تھے اور وہ نور کا پتہ لگا رہے تھے۔ تو شہزادہ چونک اٹھا، اس نے بزرگ سے کہا کہ وہ میرے نادان بھائی تھے اور ہم 3 بھائی ہیں، اور ابو نے بادشاہ اسے دینے کا اعلان کیا ہے جو نور کا پتہ لگا کر آئے گا۔ تو پھر بزرگ آدمی نے شہزادے سے کہا کہ تم مجھے بھلے آدمی دکھتے ہو، تو تم آج رات یہاں پر بسر کرو۔
اور صبح تمہیں میں بتا دوں گا کہ تمہیں نور کہاں سے ملے گا، لیکن میری ایک شرط ہے، جب تم بادشاہ بن جاؤ گے تو میری بچیوں کو انصاف تم دلاؤ گے۔ تو شہزادے نے بزرگ آدمی سے وعدہ کر لیا کہ میرا یہ آپ سے وعدہ رہا، آپ کی بچیوں کو انصاف میں دلاؤں گا۔ جیسے تیسے کر کے رات گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی بزرگ آدمی اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، لیکن اس کے بستر کے نیچے ایک پرچی موجود تھی اور اس کے اوپر واضح لکھا ہوا تھا کہ نور کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی یہ نصیحت تھی کہ میرے گزر جانے کے بعد میری دونوں لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور انہیں انصاف دلانے میں مدد کرو گے۔ تو شہزادہ اپنا وعدہ نبھانے کے لیے لڑکیوں کو اپنے ساتھ محل لے گیا اور اپنی خادمہ سے کہا کہ ان لڑکیوں کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کی جائے اور ان کی خاطر تواضع میں کوئی کوتاہی نہ برتی جائے۔ بادشاہ کو اپنے تینوں بیٹوں کے واپس آنے کی خبر ہو چکی تھی، تو بادشاہ نے صبح ہی اپنی رعایا اور تمام وزیروں کو اپنے محل میں بلا لیا اور اپنے تینوں بیٹوں کو ساتھ بلا لیا۔ تو بادشاہ نے اپنے بڑے بیٹوں سے پوچھا کہ ہاں بیٹا، آپ کو پتہ چلا کہ نور کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو ان دونوں بیٹوں نے کہا کہ ابا جان، ہم کافی دور دراز علاقوں تک نکل گئے اور ہمیں پتہ نہ چل سکا کہ نور کہاں سے ملے گا۔ اتنے میں اس نے چھوٹے بیٹے سے پوچھا کہ ہاں بیٹا، کیا آپ کو پتہ چل سکا کہ نور کہاں سے ملے گا؟ جی ابا جان، مجھے پتہ چل چکا ہے کہ نور کہاں سے ملے گا، پر میری ایک عرض ہے کہ میرے ساتھ دو لڑکیاں آئی ہوئی ہیں اور آپ ان کی بات سن لیں، پھر میں آپ کو بتا دوں گا۔ ان دونوں لڑکیوں کو دیکھ کر شہزادے چونک گئے کہ یہاں پر کیسے آ گئی۔ تو پھر چھوٹے شہزادے نے ان دونوں سے کہا کہ آپ اپنی داستان سنائیں۔ تو ان دونوں لڑکیوں نے سارا ماجرا بادشاہ کو سنایا۔ تو پھر بادشاہ کو چھوٹے بیٹے نے کہا کہ آپ نے انصاف کرنا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا آپ بتا دیں کہ نور کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، تو پھر میں اپنا فیصلہ سنا دوں گا۔ چھوٹے بیٹے نے کہا ابا جان، نور ایک ایسی نعمت ہے جو نماز کے اندر پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ 5 وقت کا نمازی بن جائے تو اس کے چہرے کے اوپر نور آ جائے گا، اور ایسا بندہ ہر برائی سے بچا رہتا ہے، لوگوں کی خدمت اور ان کے دل کی باتوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان بن جاتا ہے۔ وہاں پر موجود سارے لوگ حیران ہو گئے اور بادشاہ خود بھی حیران تھا کہ آخر میرے بیٹے نے پتہ لگا لیا کہ نور کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر بادشاہ نے اعلان کیا کہ میرا اگلا جانشین یہ میرا چھوٹا بیٹا ہوگا، اور اپنے دونوں بیٹوں کو ان دونوں لڑکیوں کی زیادتی کرنے کے جرم میں انہیں جلا وطن کر دیا جائے اور انہیں دوبارہ اس ملک میں واپس نہ آنے دیا جائے، اور یہ میرا آخری حکم ہے۔ یہ سن کر دونوں لڑکیاں مسکرائیں اور چھوٹے شہزادے کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ دن بعد بادشاہ گزر گیا اور چھوٹا بیٹا بادشاہ بن گیا، اور چھوٹے بیٹے نے بزرگ آدمی کا وعدہ پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں لڑکیوں کو محل کے اندر جگہ دے دی، اور ان دونوں لڑکیوں کو اتنے ہی حقوق دیے گئے جیسے کسی شہزادیوں کے ہوتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔